جنوبی ہند سے، کرناٹک کی سرزمین سے، بلاری سے وہ آئے ہیں، مولانا حافظ عبدالرحیم جامعی سگری صاحب، جو جماعت کی مشہور علمی درسگاہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے فارغ ہیں، اور لڑکیوں کا ایک دینی ادارہ جامعۃ المومنات بھی ہے، گلبرگہ میں چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجلس علماء اہل حدیث کرناٹک کے نائب صدر بھی ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے مولانا موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع پر عوام کو خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آپ بیدار ہیں نا؟ میں آپ کی سلامتی کا پیغام لے کر کھڑا ہوں۔ آپ نہیں چاہتے کہ میں بھی سلامتی کے ساتھ ایک گھنٹہ آپ سے خطاب کروں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ قابل صد احترام مرکزی دارالعلوم الجامعۃ السلفیہ کے روح رواں شیخ عبداللہ سعود صاحب، اتحاد ابنائے سلفیہ کے غیور کارکنان، بالخصوص و فعال علماء کرام، نوجوانان عظام، جنہوں نے دوسری دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے پھر دوبارہ مجھے خطاب کا یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ کو اور جامعہ کی اس فعال تنظیم کو جو اتحاد ابنائے سلفیہ ہے، اللہ نظر بد سے بچائے اور ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے۔ شیخ محمد رحمانی صاحب، جو ماشاءاللہ ایک عظیم جامعہ کے ہونہار سپوت بھی ہیں اور غیرت مند فعال ذمہ دار بھی ہیں، اور جماعت کے تئیں اور ملت اسلامیہ پر اٹھنے والے مسائل کے تئیں ماشاءاللہ ابھی بڑا جامع خطاب ان کا ہوا، جس کی آواز دلی سے لے کر کے کرناٹک تک پہنچ چکی ہے۔
اللہ تعالی شیخ محترم کو اور دیگر معزز علماء کرام ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، شیخ حسن جمیل مدنی اور شیخ عبدالصبور عصری، شیخ محمد یونس صاحب اور ماشاءاللہ دیگر علماء کرام، اتحاد ابناء سلفیہ کے ذمہ داران، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، آج ہم اور آپ اتحاد ابناء سلفیہ کے بینر تلے جس اجلاس عام میں شرکت کر رہے ہیں، اس اجلاس عام میں مجھے جس عنوان پر خطاب کرنا ہے وہ ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ آج دنیا کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے سانچے میں ہم ڈھل رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے پاس بیوی بچے سمیت سارا پریوار موجود ہے، لیکن کل کیا ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو روتا اور بلکتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ ابھی کل ہی کی بات ہے، میں کل سفر پہ نکلنے سے پہلے ایک دکان پر کچھ اپنی ضروریات کے لیے گیا۔ اس وقت ہمارے استاد محترم اور کرناٹکا کے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر بھی اس دکان پر موجود تھے۔ عشاء کے بعد کل 9:15 کا ٹائم تھا۔ جب میں اپنے شہر سے شہر بنگلور پہنچا صبح، میرے ساتھی کی خبر مجھ کو آئی کہ جس لیکچرر سے، جس استاد محترم سے کل تم 9:15 گفتگو کر رہے تھے، وہ آج کے 9:15 بجنے سے پہلے شاید خبر کی آغوش میں پہنچ جائیں گے، یعنی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے محترم، کیا خبر تھی؟ جس آدمی سے کل عشاء کے بعد گفتگو ہوئی، آج عشاء ہونے سے پہلے وہ آدمی قبر کے آغوش میں مدفون ہے۔ انہی حالات کے جائزہ لینے کے لیے مجھے 2000 سے زائد کلومیٹر کے طویل مسافت سے بلایا گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا بنائے، آپ کو حق سننے والا بنائے۔ نہ سنانے والوں کی کمی ہے، نہ سننے والوں کی کمی ہے، نہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کو سنانے والے کی ضرورت ہے، نہ سننے والوں کی ضرورت ہے، نہ سنانے والے کی نجات ہے، نہ سننے والوں کی نجات ہے۔ نجات تو عمل کرنے والوں کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کا پیکر بنائے، اور اس زندگی میں جس زندگی کو دارالعمل قرار دیا گیا ہے، ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ دنیا کو ہر ایک کو نصیب ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں کامیابی اسی شخص کو کے نصیبے میں آئے گی جو اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے دین کا شیدائی اور فدائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو۔ رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی پہلی آیت آپ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا، لوگ پھر بھی غفلت کا شکار ہیں۔ سوچئے، کیا ہم اور آپ مدہوشی میں نہیں ہیں؟ کیا ہم اور آپ مدہوشی میں نہیں ہیں؟ اے مرد مسلمان ہوش میں آ، یہ ہوش دلایا جاتا ہے۔ اے مرد مسلمان ہوش میں آ، یہ ہوش دلایا جاتا ہے۔ مصری کا تجھے شربت دے کر اب زہر پلایا جاتا ہے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ دنیا کی ٹھاٹ باٹ، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کے ٹپ ٹاپ، دنیا کے بڑے بڑے شاپنگ مال، دنیا کی ظاہری زیب و زینت سے ہم ایسے خوش ہو گئے ہیں، دنیا ہی کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے محترم، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں پارہ نمبر 20 پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کیا ہے جی دنیا؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کھیل اور تماشا، ون ڈے یا سیریز، ون ڈے یا ٹیسٹ کے سیریز ہے بس۔ کامیابی جس کے حصے میں آئے وہ شادماں رہتا ہے، ناکامی جس کے نصیبے میں آ جائے وہ پشیمان ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اسی کو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیرے دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کے تربت، اور پوچھ کہاں گئی تیری شان حکومت۔ ارے آپ کی یو پی کے اودھ کے نوابوں سے پوچھو، لکھنؤ کے نوابوں سے پوچھو، بھلبلیاں بنانے والوں سے پوچھو کہ آج غلیظ جوتے پہن کر کے تمہارے بڑے بڑے آستانوں کو کون روند رہا ہے؟ کاش امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی یا عمر ابن عبدالعزیز جیسے شخصیتیں ہوتی، آج بھی ان کا علم، آج بھی ان کی حکمرانی امت مسلمہ کے قلوب پر جاری ہے اور صبح قیامت کی صبح تک جاری رہے گی۔ سوچئے، یہ دنیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لیٹ کر کے اٹھے ہی تھے، چٹائی کے آثار پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نمودار ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اللہ کے نبی حکم دیجئے، ہم آپ کے لیے بہترین گادا بنا دیں گے، آپ کے لیے بہترین بستر کا انتظام کر دیں گے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما لی ھذا الدنیا یا ابن مسعود، اے ابن مسعود مجھے اس دنیا سے کیا سروکار ہے، مجھ کو اس دنیا سے کیا سروکار ہے۔ سوچئے، ایک طرف دشمنان اسلام نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے سردار ابو طالب جو پیارے نبی کے چچا تھے پیشکش کرتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ اگر تمہارا بھتیجا عرب کی دولت چاہتا ہے، ہم عرب کے سارے قبائل
دولت لا کے جمع کر دیں گے. اگر تمہارا بھتیجا جاہ و منصب چاہتا ہے، ہم عرب کے سارے قبائل متفقہ طور پر اس کو برا باندھ لیں گے. اگر تمہارا بھتیجا عرب کی کسی حسین اور جمیل لڑکی کو چاہتا ہے، ہم عرب کی سب سے زیادہ حسین لڑکی کو اس کے حوالے کر دیں گے. یا کم از کم ایک دن وہ ہمارے معبود کی مانے اور ایک دن ہم اس کے معبود کی مانیں گے. یا کم سے کم ہم کو ہماری حالتوں پر چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. چچا ابو طالب کہتے بھتیجے رحم کرو، دیکھو اب میرے لوگ آئے تھے، خاندان قریش کے معززین آئے تھے، انہوں نے یہ پیشکش کیا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ دور کے جیسے مسلمانوں کی طرح دین کے سودائی نہیں تھے. انہوں نے جاہ و منصب کو قبول نہیں کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آفر کو ٹھکرا دیا. کہا یہ تو اپنے بس کی بات کر رہے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے، اللہ کی قسم میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. رب کو وعدہ اتنی پسند آئی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا یہ دنیا والے کیا دیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتا کر دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو بھی قبول نہیں کیا کہ اللہ ایک دن پیٹ بھر کے کھلا تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں، میری طبیعت بھی بحال رہے، اور دوسرے دن بھوکا رکھ تاکہ صبر کر کے بھی میں تجھے یاد کر سکوں. سوچو میرے بھائیوں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹائی پہ لیٹ کر آخرت کی فکر کرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. سوچو کیا میرے نبی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیع المذنبین ہے، ساقی کوثر ہے، شافی روز محشر ہے. ایسے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی رب کی وفاداری میں گزر گئی، ایسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بیٹھ کر کہتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. کل کی فکر، کل کی فکر سوچئے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈھال ہے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ کے صاحبین حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین محترمین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی آمد پر خوش ہو جاتے ہیں. تازے کھجور کا گچھا لا کر کے رکھتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھاتے رہیے، ان کھجور کو تناول فرماتے رہیے. بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، ایک بکری ذبح کر ڈالوں گا. روٹی بنانے والی موجود ہے. آپ سوچئے بکری ذبح ہونے میں، گوشت کے پکنے میں، دسترخوان تیار ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ دسترخوان سج گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے نعمتوں کے انبار کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگے. حضرت اللہ کے نبی رو رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری پوچھتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی تکلیف ہو رہی ہے کہ کون سی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ یہ آنکھوں سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ایوب دراصل فرمان ربانی مجھے یاد آ گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ضرور بضرور ان نعمتوں کے متعلق پوچھے جاؤ گے. میں سوچ رہا ہوں آج یہ نعمتیں تو کھا لوں گا اگر میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا رب کو کیا جواب دوں گا. سوچو او بنارس والوں کوٹھیوں میں رہتے ہو عالی شان بنگلوں میں رہتے ہو اے سی میں سوتے ہو اللہ تبارک و تعالی نان اے سی میں رہنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کیا مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالی شان بنگلوں میں بہترین فلائٹوں میں بہترین سواریوں میں بہترین مرغن غذاؤں کا اہتمام کر کے اللہ ہمیں کھلا رہا ہے. اللہ تعالی ہر قسم کی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا. سوچئے 2000 کلومیٹر کا سفر کل عشاء کی نماز میں نے پڑھایا اور آج عشاء کی نماز میں نے بنارس کی سرزمین میں پڑھا. اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا پھر ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ ہم اور آپ کل کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح میرے محترم کل کیا ہوگا کیسے حالات آئیں گے؟ اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات ہیں ساری امت کی ماں ہے حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے ساری امت کی ماں ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کلام پاک پڑھ رہی تھی قرآن مجید پڑھ رہی تھی آنکھوں سے زار و قطار آنسو روا دوا ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے تشریف لاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رو رہی ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما یبکی کی یا عائشہ عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ عائشہ تجھے کس نے رلایا ہے؟ کیا تکلیف تجھے ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھے کسی نے تکلیف نہیں دیا مجھے کسی نے دکھ نہیں پہنچایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھ رہی ہوں اس آیت پر جب میں پہنچتی ہوں ان بطش ربک لشدید آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے میں سوچتی ہوں میں ابو بکر کی بیٹی ہوں آپ کی بیوی ہوں اللہ کے نبی یہ دو نسبتیں کیا مجھے کام آئے گی آپ مجھے کچھ بچا سکیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے عائشہ رب کا دربار یہ رب کی بارگاہ کا حال یہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. 3 مقامات ایسے ہیں اے عائشہ وہاں پر کوئی پیغمبر کسی کی خبر گیری نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ نہ میں تمہاری حالت پر کچھ رحم کھا سکوں گا نہ بیٹی فاطمہ کی حالت پر. اے عائشہ قبر پہلی منزل ہے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اے عائشہ پل صراط پہ گزرنے والا معاملہ جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اے عائشہ جب رب کی بارگاہ میں سب کے سب مادر ذات ننگے ہوں گے کسی کے بطن پر کپڑا نہیں ہوگا اس پر سب پر ہاکاری مچی ہوئی ہوگی. اے عائشہ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. یا رسول اللہ کیا رب کی بارگاہ میں سب کے سب مادر ذات ننگے ہوں گے؟ ہاں اے اللہ کے رسول عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی جوان بھی کہا ہاں اللہ کے رسول کیا کوئی کسی کو دیکھ کر شرمائے گا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ رب کی بارگاہ کا حال یہ ہوگا نظر میں اٹھانے کی ہمت تک کسی کو نہیں ہوگی. ذرا سوچئے میرے بھائیوں اسی لیے نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہ تو حساب لینے والا ہے تیرے حساب و کتاب سے کوئی دامن بچا نہیں سکتا اللہ میرا حساب تو آسانی سے لے لینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کے بارے میں قرآن شاہد عدل ہے
آپ کے بارے میں قرآن میں فرمان ربانی موجود ہے، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ آپ اتنا پریشان ہیں، کہتے عائشہ منوق شہلک یا عائشہ، اے عائشہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کسی کا مناقشہ کر دے، کسی پہ سوالیہ مار کھڑا کر دے، یہ بندے یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، اے عائشہ لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت مجھ میں نہیں ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل الرحمہ علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ آج انسان اسی مال کے پیچھے حلال اور حرام کا جنازہ نکال رہا ہے، اسی مال کے خاطر کیسے کیسے فتوے صادر ہو رہے ہیں، اسی مال دولت کے لیے آج دیکھیے طلاق ثلاثہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، اسی مال کے لیے اپنی انانیت کے خاطر آج کیسے کیسے حالات ہمارے سامنے منڈلا رہے ہیں۔ کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو، یہ زخم کہاں کے ہیں؟ کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے اور کچھ آسماں کے ہیں۔ ابھی ہمارے شیخین شیخ محمد رحمانی، شیخ حسن جمیل مدنی حفظہم اللہ نے بڑے تفصیل سے خطاب کیا، یہ جو حالات منڈلا رہے ہیں، یہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں، یہ دین سے سودا بازی کا نتیجہ ہے، یہ امت کے اختلاف کا مرتان کی تفسیر اور ترجمہ اگر غور کر کے دیکھیں، کعبے کے رب کی قسم ہے کسی ظالم کی مجال نہیں ہوگی کہ ہم کو ایکسا سول کوڈ کے نفاذ کے لیے کوشش کرے ہم پر۔ یہ حالات، یہ کیفیتیں، یہ جو خطرات، کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کے وہ دانشور، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً، نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، پہن کر جبہ اور پیجامہ لگے کہلانے مولانا۔ آج ان لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، کیوں؟ اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا، آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوتا، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ حالات امت مسلمہ پر نہ منڈلاتے۔ کیا مجال تھی؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں اس مسئلے پر۔ بہت زمانہ بدل چکا ہے، ذرا سنبھل کر قدم رکھنا۔ بہت زمانہ بدل چکا ہے، ذرا سنبھل کر قدم رکھنا۔ جو راہ زن بھی نہ کر سکے تھے وہ اب رہنما کریں گے۔ آج امت کی رہبری کے آڑ میں جو رہزنی کا کام ہو رہا ہے، آج اگر یہ رہزنی کا کام نہ ہوتا تو شیخ محمد رحمانی صاحب کو 1 گھنٹہ پسینے سے شرابور ہو کر بدعات پر کہنے کی نوبت نہ آتی۔ کیوں؟ کہ آج یہ دین کا جنازہ نکل رہا ہے، آج آخرت کا خوف ہم سے ہٹتا جا رہا ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی دوسری سورۃ الحشر کے آخری رکوع کو آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل کی فکر آج کر لو، کل کی فکر آج کر لو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ کیا کر رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا تمہاری پلاننگ ہے، کیا تمہارے منصوبے ہیں، کیا تمہارے خیالات ہیں، کس روش پر جا رہے ہو، کس راہ کے راہی ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمارے شب و روز کے ایکٹیویٹی سے،
ہمارے شب و روز کے مصروفیات سے اللہ واقف ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ارے جینا ہو تو ایسا نہیں جیسے اور لوگ جی رہے ہیں، آخرت فراموش کر کے دنیا میں منمانی کے لیے، دنیا میں چودراہٹ کے لیے، دنیا میں اپنی شان کی اونچا کرنے کے لیے ایسے مت جیو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ایسے مت جیو جو لوگ اللہ کو بھول کر جی رہے ہیں. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ارے انہوں نے اللہ کو نہیں فراموش کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اپنے نفسوں سے ان کو فراموش کر دیا. اولئک هم الفاسقون. یہ لوگ فاسق ہیں. اللہ نہ کرے آج امت مسلمہ کا حال بھی تو یہی ہے. فسق و فجور میں آج آنکھ روتی ہے، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. نہیں ہے آج امت مسلمہ پر جو حالات ملا. کیوں؟ آخرت کے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے احساس سے ہم غافل ہیں. سوچئے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فکر ہے. خود قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرہ موجود ہے. پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جس دن اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ماذا اجبتم، کیا ریسپانس رہا، کیا جواب رہا، لوگوں نے تمہاری دعوت کو کس حد تک قبول کیا. کیا کہیں گے؟ لا علم لنا. اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں کوئی زیادہ جانکاری نہیں. انک انت علام الغیوب. اللہ تو غیب کی چیزوں کو بہتر جاننے والا. سوچو انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی. سوچو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں ابن مسعود قرآن پڑھو، میری طبیعت چاہ رہی ہے، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء رکو نمبر 3 پڑھتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت کے ساتھ ایک گواہ کو لایا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنائیں گے. اس آیت شریفہ پر پہنچتے اللہ تعالیٰ کل آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنائے گا. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ابن مسعود بس کرو بس کرو، میرا کلیجہ پھٹتے جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پوچھے گا اور ہم سے نہیں پوچھے گا. قرآن مجید پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کا پہلا رکوع اٹھا کر دیکھو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ان سے پوچھیں گے جو جن کے پاس رسول آئے تھے، ہم ان سے پوچھیں گے جو رسول بن کر کے گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا. ویسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا لن تزول قدم ابن آدم. آدم کا کوئی بچہ ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکتا جب تک کہ 4 سوال نہ کیا جائے. عن عمرہ فیما افنا. زندگی کہاں گزارا، کس انداز سے گزارا. اے میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ مت سوچو کہ ہم آزاد پنچھی ہیں، یہ مت سوچو کہ ہم من چاہے زندگی گزار سکتے ہیں، یہ مت سوچو کہ ہم کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں میری اور آپ کی اداؤں پر میرے اور آپ کا باپ نہیں پوچھے گا، میرے اور آپ کے استاد نہیں پوچھیں گے، میرا اور آپ کا معاشرہ مجھے نہیں پوچھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے. ہم اور آپ آزاد پنچھی نہیں ہیں، ہم اور آپ دنیا میں منمانی کے لیے نہیں آئے ہیں. ارے آج کا دور کیمرے کا دور ہے. آپ دیکھیے ایئرپورٹ پر دس ایریا از انڈر سی سی، ریلوے اسٹیشن دس ایریا از انڈر سی سی. آپ اسکول میں جائیے دس ایریا از انڈر سی سی.
آپ شاپنگ مال میں جائیے, دس ایریا از انڈر سی سی. ارے یہ انڈر سی سی یہ تو اب سی سی آیا ہے. 1400 سال پہلے قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک جامع پیغام دیا, اے حضرت انسان تیری زندگی انڈر سی سی ہے, تیری زندگی انڈر سی سی ہے. قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 4 آپ اٹھا کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, بیکار چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی کو صرف مت کرو. ان السمع, بے شک کان, والبصر اور آنکھ, والفؤاد اور دل, کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے حضرت انسان تم نے کانوں سے کیا سنا تھا, تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا تھا, تم نے دل کے اندر تمہارے دل میں جو اچھے اور برے خیالات آئے تھے, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میری اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا میرے اور آپ کے کانوں سے, میرے اور آپ کی آنکھوں سے, میرے اور آپ کے دل سے. اتنا ہی نہیں, بہت سارے انسان کہتے ہیں کہ ارے ٹھیک ہے میاں, کل اللہ کے پاس جو کہنا ہے کہہ دیں گے, اللہ کے پاس جو بولنا ہے بول دیں گے. میرے محترم, ہم ایک پاسپورٹ کی انکوائری اگر آ جائے, پولیس انسپیکٹر کے پاس جواب دینے سے ہمارے دل کانپ جاتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح, رب کی عدالت میں ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ میسج دے دیا. قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین سیکنڈ لاسٹ رکو اٹھا کر کے دیکھو, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے, آج کے دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے, تمہاری زبان کو ہم لاک اپ کر دیں گے. تو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تمہارے پیر گواہی دیں گے جن پیروں سے تم چلتے تھے, جن پیروں سے تم کلچ دباتے تھے, جن پیروں سے تم کک مارتے تھے, جن پیروں سے تم نے جو کچھ حرکات اور سکنات کی ہیں, تمہارے اعضائے جسمانی, تمہارے ہاتھ, تمہارے پیر, تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان, تمہارا دل ہماری عدالت میں تمہارے ہی خلاف ایویڈنس دیں گے. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حضرت انسان تو اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, دو بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ, رات کی تاریکی میں ہو, دن کی سفیدی میں ہو, گھر کی چہار دیواری میں ہو, کسی شاپنگ مال میں ہو یا کسی نکڑ پہ ہو, کہیں بھی ہو, جو کچھ تم کر رہے ہو, کرامن کاتبین, دو بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ, دو بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ, رات اور دن تمہارے حرکات اور سکنات کو لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں, بہت سارے انسان آج باتیں کرتا ہے کل بھول جاتا ہے, آج وعدہ کرتا ہے کل مکر جاتا ہے, آج کچھ بات کہتا ہے کہتا ہے میں نے ایسے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. حضرت انسان جو بھی لفظ ادا کرتا ہے, حضرت انسان جو بھی لفظ ادا کرتا ہے الا لدیہ رقیب عتید, انسان کو سوچنا چاہیے ہمارا ایک فرشتہ گھات میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو نوٹ کر رہا ہے. اللہ اکبر. انسان کون سے باتوں سے مکرے گا, کون سے حرکات اور سکنات سے جو ہے مکر جائے گا. میرے بھائیوں, 1 گھنٹہ پہلے آپ نے کیا کیا, میں نے کیا کیا, نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یاد ہے. 40 سال پہلے, 50 سال پہلے, 60 سال پہلے کیا کیا تھا, پورا ریکارڈ ہو چکا ہے, پورا ریکارڈ آن لائن رب کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, کل کا دن ہوگا, رب کی عدالت ہوگی. انسان اپنے سامنے جب 99 دفاتر دیکھے گا, اپنے اعمال, زندگی کا اعمال نامہ دیکھے گا, ریکارڈ دیکھے گا, کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. ارے یہ زندگی کا کیسا ریکارڈ نامہ ہے, یہ کیسا ریکارڈ نامہ ہے بھائی, یہ کیسا دفتر ہے بھائی. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. ارے چھوٹی سی چھوٹی بات میں نے بس مذاقاً کہا تھا, دوست سمجھ کر کے میں نے بس ایسے مذاق اڑانے کے لیے کہا تھا, وہ چیز بھی آ گئی ہے, بڑی بڑی چیزیں تو نوٹ ہو ہی گئی. اللہ اکبر. سوچو میرے بھائیوں, سوچو, کیوں؟ کل کا احساس ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے.
اب ہم سوچ رہے ہیں نا بھائی ہم تو اہل حدیث ہیں، بھائی ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، اور ہم جیسے علماء نے بھی کہا بھئی اہل حدیثوں کے لیے جنت ہے، ہمارے اخلاق جیسے بھی ہوں، ہمارے معاملات جیسے بھی ہوں، عبادات میں سستی کیوں نہ ہو، معاملات میں ہیر پھیر کیوں نہ ہو، قول و عمل کے اندر تضاد کیوں نہ ہو، اہل حدیث ہیں، چلتا ہے۔ میرے محترم، حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کوئی سنی ہو سکتا ہے؟ ارے حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کوئی پکا اور سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، آج وہ دو دوست نہیں رہے، لیکن قرآن اٹھا کر کے دیکھو، سورہ توبہ آج بھی یہ پیغام دے رہا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اللہ معنا۔ ارے ان دو دوستوں کی دوستی کو یاد کرو، ایک دوست دوسرے دوست کو کہہ رہا تھا کہ مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج بھی ان کے فرینڈشپ کا ذکر موجود ہے، لیکن یہی ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں گئی اپنے باپ کی عیادت کے لیے، جب میرے باپ بخار سے مسمسا رہے تھے، کافی شدت کی بخار تھی، میرے باپ کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، کل امر مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر آدمی اپنے گھر والوں میں، اپنے پریوار والوں میں صبح کر رہا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ میرے باپ یہ کہہ رہے تھے، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے۔ سوء اعمال کثیر خیر زاد طاعاتی قلیل، کہتے اللہ میرے کھاتے میں برے اعمال زیادہ ہیں اور میرے پاس نیکیوں کا توشہ مختصر ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، آج بھی حضرت ابو بکر کے بارے میں قرآن شاہد عدل ہے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر باب مناقب ابی بکر آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے۔ سیرت کے کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی جس کا مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی، اس وقت جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے جگہ کا انتخاب کیا، سہل اور سہیل نے نیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، صدیق اکبر نے پیسہ پے کیا، اس وقت سے لے کر آج تک قیامت کی صبح تک کروڑوں فرزندان توحید حضرت ابو بکر کی وقف کردہ اس جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ایسی نیکیوں کی دریا 1400 سال پہلے بہا کر جانے والے حضرت ابو بکر زندگی کے آخری لمحات میں کہتے ہیں، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیسے غافل ہیں، ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں، ہماری اور آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کا عشر عشیر بھی ہم نے نہیں کیا، پھر بھی کتنے مست ہیں ہم، اپنی زندگی میں کتنے مگن ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح۔ حضرت ابو بکر کا یہ پیغام مجھے اور آپ کو پیغام میں بیداری دے رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے جینے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آج مال و متاع ہے، اسباب ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، امید ہے۔ آپ مجھے مانیں گے کہ یہ مولانا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ شیخ عبداللہ سعود صاحب ہے، آپ کہیں گے کہ شیخ اسامہ ہے، آپ کہیں گے یہ ڈاکٹر صاحب ہے، آپ کہیں گے یہ مکھی منتری ہیں، آپ کہیں گے یہ فلاں صاحب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ جب تک سانس ہے، سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا کہیں گے کل تک مولانا تھے آج نہیں رہے، کل تک فلاں صاحب تھے آج نہیں رہے، کل تک فلاں پوسٹ کے مالک تھے آج نہیں رہے۔ سوچئے جب وقت اجل آ جاتا ہے کچھ نہیں، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہے نا۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، حضرت انسان سوچ، دنیا میں تم آ رہے تھے، اس وقت
تم رو رہے تھے اور تمہارے پریوار والے تم پر خوش تھے، تمہاری آمد پر خوش تھے، لیکن تم ایک ایسے بد نصیب تھے کہ تم رو رہے تھے۔ ہر کوئی روتے بھی پیدا ہوا نا، کوئی تو ہنستے کھیلتے نہیں آیا، کوئی تو ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار کہتے ہوئے نہیں آیا، ہر کوئی روتے ہوئے آیا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اے انسان دنیا سے اس حال میں چلے جانا کہ تو ہنس رہا ہے، کیسا ممکن؟ قرآن مجید پڑھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، آج تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ یہ زندگی ہونی چاہیے، یہ زندگی کا میتھڈ ہونا چاہیے۔ اسی کو کہتا ہے نا ایک شاعر، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا، دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے، آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے۔ سوچو، مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی کی یادگار رہ گئی، لیکن مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی چلے گئے، مولانا عبد الوحید صاحب چلے گئے، دیگر اکابر علماء چلے گئے، نور اللہ مرقدہم، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رفع درجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے۔ چلو ہم اور آپ نہیں رہیں گے، سوچو کیا لائے تھے دنیا میں اور کیا لے کے جائیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں جب ہم اور آپ آئے تھے تو کیا لے کے آئے تھے؟ ہم اپنی زندگی کے ابتدا سے بھی واقف نہیں، انتہا سے بھی واقف نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اور آپ جب دنیا میں آئے تھے، میرا اور آپ کا استقبال دنیا میں کس نے کیا؟ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے کپڑا غسل کس نے دیا؟ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے گہوارے میں کس نے سلایا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہی حال دنیا سے رخصتی کا ہوگا، مجھے اور آپ کو غسل کون دے گا؟ کفن کون پہنائے گا؟ ڈولی میں کون ڈالے گا؟ نہ ہم اپنی زندگی کے ابتدا سے واقف، نہ ہم اپنی زندگی کی انتہا سے واقف۔ سوچئے میرے محترم، اسی لیے ہمارے اور آپ کی فکر انبیاء کرام علیہم السلام جیسی فکر۔ کیا فکر تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، خود اللہ تعالیٰ یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 1 رکو نمبر 16 آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس تھا، یعنی دنیا سے رخصتی کا وقت تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو بتاؤ تو صحیح تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم، حضرت یعقوب کی دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، بیٹوں کی دینی فکر ستاتی ہے۔ ارے جیتے جی آج ہم اپنی اولاد کی دینی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹا کبھی نماز پڑھا پوچھنے کے لیے باپ تیار نہیں۔ اگر اسی بیٹے کے متعلق کالج سے کمپلیٹ آ جائے، آپ کا بیٹا نوٹ مکمل نہیں کیا ہے، آپ کا بیٹا ہوم ورک نہیں کر کے آ رہا ہے، آپ کا بیٹا لیزی ہے، فوراً کہتے دیکھو جی کانوینٹ کی مس نے رپورٹ کی ہے، ہمارا بچہ لیزی ہے، ہمارا بچہ نوٹ انکمپلیٹ کیا ہے، ہمارا بچہ ویسا ہے، ماں اور باپ فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ کبھی اسی بچے کے متعلق میری اور آپ کی فکر ہوئی کہ میرا اور آپ کے بیٹے کے متعلق جب ہم کاپی انکمپلیٹ ہے تو پوچھ رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ ہمت کی کہ میرا اور آپ کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں؟
میرا اور آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ میرا اور آپ کا بیٹا کس فرینڈ سرکل میں جا رہا ہے؟ کبھی ہم نے فکر کی؟ ارے سوچو، آج کے دور میں تعلیم کے نام پر بھی شرک کو پھیلانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج تعلیم کے نام پر یوگا اور فلاں فلاں پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے لائے جا رہے ہیں۔ اس دور کو یاد کرو جس دور میں اتنے بڑے فتنے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے یہ پیغام دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھ کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے بچا۔ کیا کبھی ابراہیم نے بت پرستی کیا؟ جبکہ آزر کے گھر میں جنم لینے والے، ایک پروہت کے گھر میں جنم لینے والے ابراہیم اس دور میں شرک نہیں کیا۔ آخر بوڑھے باپ کو اپنی اولاد کی زندگی کی کون سی فکر ستا رہی ہے؟ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام وجنبنی وبنی ان نعبد الاسنام کی دعا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے بچا۔ سوچو، یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، نمازی ہے، ان کی اولاد نمازی ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب تو مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا۔ ارے جیتے جی آج نہ ہم اپنے لیے ہدایت کی فکر کرتے ہیں، نہ ہم اپنی بیوی بچوں کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں۔ سوچو، یہی اولاد ابراہیم میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو یہ دعا کرتے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے وفات دینا ہے، حالت اسلام میں وفات دے۔ کیا حضرت یوسف مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں۔ کیا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام، اللہ ہم میں سے جس کو زندگی دے اسلام کی زندگی دے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ وفات دے تو حالت ایمان پہ وفات دے۔ کبھی ہماری فکر ہوئی کہ ہم نماز کے بارے میں سوچیں؟ سوچو، کیوں ہماری فکر آخرت والی فکر نہیں؟ ہماری فکر آخرت والی فکر نہیں۔ اگر ہماری فکر آخرت والی ہوتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر زندگی میں ایک نماز چھوٹی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جبکہ وہ باغ میں پانی سینچ رہے تھے، اس وقت جس وقت کے گھڑیاں نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، آواز رسانی کا مائک سسٹم نہیں تھا، جدید وسائل نہیں تھے، مغرب کا وقت تھا، بڑا نازک وقت تھا۔ اس وقت میں پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، مغرب کی نماز کا سلام پھر رہے ہیں۔ یہ آواز عمر فاروق کے کانوں سے ٹکرا نہیں تھا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک بچے کی طرح رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہیں، اِنَّا لِلَّهِ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اسی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، جا کر باپ سے چمٹ جاتے ہیں، میرے بابا سلامتی تو ہے نا، گھر میں کوئی حادثہ تو نہیں آیا نا، اماں تو خیریت سے ہے نا، اور کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا، کیا بات ہے میرے بابا آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ کہتے بیٹا میں باغ کو پانی دے رہا تھا، کھیتی کو پانی سینچ رہا تھا، میرے بیٹے مجھے پتا نہیں چلا کہ اذان کب ہوئی ہے، میں اس وقت میں پہنچا کہ میری مغرب کی نماز چھوٹ گئی، بیٹا میرا رب مجھ سے کتنا ناراض ہوگا، آج کے بعد سے خطاب کا بیٹا اس کھیتی میں پھر قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ سوچو آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، آج ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جنتی بیوی کو سفر معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے دیکھا، جن کے جنتی مکان کو دیکھا، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر
نبی بننے کے حقدار رہتے ہیں۔ وہ عمر جن کے بارے میں مائی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ینزل القرآن فی بیتنا ولیکن ینزل علی رائی عمر، قرآن ہمارے یہاں اترتا، قرآن ہمارے آنگن میں اترتا، لیکن عمر کے رائے اور ڈائریکشن پہ اترتا۔ عمر نے زمین پر بیٹھ کر کے فیصلہ کیا ہو، عرش والے نے عمر فاروق کے فیصلے کو قرآن کا قانون بنا دیا ہو۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق، عبداللہ بن ابی کے جنازے کے متعلق اور بھی بہت ساری آیات۔ سوچئے ایسے عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو نازل کیا ہے۔ ایسے عمر کسی بڑی ڈیل ڈول چیز کو نہیں، پرندے کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہو پرندے کتنا خوش نصیب ہے، ارے زندگی تیری بھی ہے، زندگی میری بھی ہے، لیکن موت تو تجھے بھی آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، لیکن موت کے بعد تجھ سے کوئی باس پرس نہیں، پتہ نہیں خطاب کے بیٹے سے کتنی باس پرس ہوگی۔ ایک پرندے کے حرکات کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زارو قطار روتے ہیں۔ ارے سوچئے داماد رسول عثمان ذی النورین، جن کو دو نور والے کہا جاتا ہے، جنہوں نے جیسے عسرہ کے موقع پر 800 اونٹ مع ساز و سامان کے دیے ہو، وہ عمر وہ عثمان جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو آج کے بعد سے اگر کوئی عمل نہ بھی کرو اے عثمان جنت پکی۔ اس کے باوجود حضرت عثمان قبرستان میں جاتے، زار و قطار روتے، صحابہ کرام کہتے ہیں امیر المومنین اے داماد رسول آپ اس قدر پریشان ہیں، جنت آپ کی پکی ہے، جنت کے بارے میں آپ کو پیارے نبی نے خوشخبری سنائی ہے، آپ اس قدر روتے ہیں۔ کہتے ہیں جنت تو پکی ہے قبر تو کچی ہے نا، جنت تو پکی ہے قبر کچی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد ابن حنبل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے والی دعا ہم صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ سوچئے میرے بھائیوں حضرت عثمان کو کون سی فکر تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کہتے ہیں یا لیتنی کنت شجرہ، تو حضرت کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، دنیا کے اندر اس کا کام تمام ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کا یہ حال۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی چہتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پیغام دیے، وہ پیغام کیا تھا؟ اعملی اعملی اعملی، بیٹی عمل کر عمل کر عمل کر، یہ مت سوچ کہ تو محمد زادی ہے، یہ مت سوچ کہ تیرے باپ پیغمبر آخر الزمان ہے، یہ مت سوچ کہ تیرے باپ شفیع المذنبین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی روز محشر ہیں۔ میری بیٹی او میری لاڈلی، میں باپ کی حیثیت سے تیرے کام نہیں آؤں گا، تو اپنے اعمال کو اتنا سنوار لینا کہ رب کی رحمت والی نگاہ تجھ پر پڑ جائے اور تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ سوچئے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اپنی بیٹی کو یہ پیغام دیتے ہیں، لہٰذا میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے، جو 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا صرف 3 یا 4 منٹ باقی ہے، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کل آنے والا دن اتنا خطرناک ہوگا، ارے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام بھی پریشان ہوں گے، خود اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جیسے شخصیتیں، ربی سلم سلم ربی سلم سلم، میرے رب میں اپنے جان کی سلامتی چاہتا ہوں، میرے رب میں اپنے جان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ سوچئے وہ دن جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، حضرت نوح علیہ السلام جیسے شخصیت جنہوں نے اپنے
9.5 سالہ خدمات ہیں دین کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے۔ اپنے ایک بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں ان ابنی ونادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی۔ حضرت نوح نے پکار کر کہا ربی میرے رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرا پریوار والا ہے، میرا بیٹا میرا پریوار والا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ رب نے کیا جواب دیا؟ رب نے کیا کہا؟ اٹھاؤ پارہ نمبر 12 رکو نمبر 5 اٹھا کر کے دیکھو۔ رب نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح خبردار، دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے۔ ہماری عدالت میں باپ اور بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا، قوم اور برادری کو نہیں دیکھا جاتا، جماعت امات کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو عمل کی لیبورٹری میں چیک ہو جاتا ہے۔ چیکنگ پوائنٹ میں جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب۔ اے نوح تم پیغمبر ہو، تمہارے خدمات ضرور ہیں، لیکن کس بیٹے کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ کس بیٹے کے بارے میں تم اپنا کہہ رہے ہو؟ وہ بیٹا جو بے دین ہے، وہ بیٹا جو تمہاری توحید کو نہیں مانتا، وہ بیٹا جو تمہاری دعوت کو نہیں مانتا۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ تمہارا پریوار والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیٹا تمہارا ہے عمل میں کھوٹا ہے، بیٹا تمہارا ہے عمل میں کھوٹا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، اے نوح خبردار، یہ مت سوچنا کہ میں پیغمبر ہوں، یہ مت سوچنا کہ میرے 900 سالہ خدمات ہیں، نہیں نہیں اے نوح یہ مت سوچو۔ اگر تم نے آئندہ بیٹے کی حمایت میں کچھ لفظ ادا کیا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہاری نبوت کو چھین کر تم کو جاہل بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، سوچو اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر، 950 برس کے دینی خدمات کرنے والے، 950 سال کے دینی خدمات انجام دینے والے نوح کو وارننگ دے رہا۔ حضرت ابراہیم کون نہیں جانتا، جن کی یاد میں ابھی حج ہوا، جن کی یادگار کے طور پر عید قربانی منائی گئی، جن کے اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک مثال بنا دیا، وہ ابراہیم اپنے باپ کے لیے کہتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ میرے باپ کی مغفرت کر، میرا باپ گمراہ ہے، میرا باپ گمراہ ہے۔ کیوں؟ کیا ابراہیم کا باپ شراب پیتا تھا؟ کیا ابراہیم کا باپ جوا کھیلتا تھا؟ کیا ابراہیم کا باپ کوئی اور کام؟ نہیں، شرک کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے حق میں دعا فرمائی، اللہ نے کیا کہا؟ قرآن مجید پارہ نمبر 11 رکو نمبر 3 وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بس وعدے کو نبھانا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا، اے ابراہیم جس باپ کو تم باپ سمجھ کر دعا کر رہے ہو، باپ تمہارا ہے، دشمن میرا ہے، باپ تمہارا ہے، دشمن میرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ کیا اللہ میرا باپ ہی نا دشمن رہا تم کے ذرا ایڈجسٹمنٹ کر لے اللہ، بولے ایسا اللہ نے؟ حضرت ابراہیم نے ایسا کوئی ریکمینڈ کیا؟ نہیں کیا۔ آخرت کا خوف غالب تھا، کل کی جواب دہی کا احساس تھا۔ جب اللہ نے کہا اے ابراہیم جس باپ کے لیے دعا کر رہے ہو وہ باپ تمہارا ہے، دشمن میرا ہے، تبرأ منہ، حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیا، حضرت ابراہیم نے برات کا اظہار کیا، حضرت ابراہیم نے باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ ذرا سوچو کہیں میرے اور آپ کے معاشرے میں کوئی بے دین باپ تو نہیں پنپ رہا ہے؟ کہیں میری اور آپ کی اولادوں میں کوئی بے دین اولاد تو نہیں پنپ رہی ہے؟ کہیں میرے اور آپ کی فیملی میں نوح اور لوط کی جیسی کوئی نافرمان بیوی تو نہیں ہے؟ دنیا کے اعتبار سے بیوی تو بنے کر رہے گی۔ ارے نوح کی بیوی کو جب نجات نہیں ملی، لوط کی بیوی جہنم میں چلے گئی، نوح کا بیٹا جہنم میں چلا گیا،
ابراہیم کا باپ جہنم میں چلا گیا۔ اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بے دین ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، مادہ پرست ہے، دنیا پرست ہے، دنیا میں تو اس کو سب کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں گھاٹے میں آ جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیو، کال کھول کر سن لو، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر بھی 5 منٹ میرے زائد ہو گئے ہیں۔ میں انتظامیہ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میرے بعد فاضل مقرر، جن کا علم، جن کا تجربہ، جن کی تبحر علمی ماشاءاللہ آپ کی نار سے لے کر سوس تک گونج رہی ہے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ شیخ محترم کی عمر اقبال میں درازی عطا فرمائے۔ میرے بعد وہ انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ میں شیخ کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ یہی پیغام ہے، جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ سوچو، میں بنارس میں آنے کے لیے 1.5 ماہ پہلے میرا ٹکٹ بک ہو گیا، جبکہ 1 دن کے سفر کے لیے 50,000 برس والے لمبے دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھا ہے، ہم نے کیا پلاننگ رکھا ہے، کیا سوچ رکھا ہے۔ جس آیت شریفہ کو میں نے شروع میں پڑھا تھا، اسی آیت شریفہ کے پڑھ کر کے اس کے ترجمے کے بعد اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا، لوگ پھر بھی غفلت کا شکار ہیں۔ سوچو، کیا ہم غافل نہیں ہیں؟ کیا ہم غفلت کا شکار نہیں ہیں؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو کسی کا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔